آج کچھ یادیں تازہ کرنی ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے ڈراموں کی، خاص طور پہ ناموس ڈرامہ کس کس کو یاد ہے، پی ٹی وی پشاور کا ایک ایسا ڈرامہ کہ واقعی ہر ایک کے دل کے اندر اس کی کہانی اتر گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اس میں طارق رحیم صاحب کی اداکاری، پشتو، اردو، پنجابی تینوں زبانوں میں کام کیا. اس کے بعد ورنہ فلم میں ان کا کردار، انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی کیے. ٹریفک فلم ایک بڑی زبردست فلم تھی، اس میں انہوں نے کام کیا. اور ہنستے مسکراتے، اور یہ بھی نا بس میری طرح انہوں نے بھی اپنی ایج کو ایسے فل سٹاپ پاز کر دیا ہے. وہ پاز کا بٹن کلک بھی کرو نا، وہ پلے نہیں تو پاز ہوا ہے. السلام علیکم، گڈ مارننگ طارق بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. مطلب کوئی 300-400 سال پہلے بھی آپ ایسے ہی تھے؟ زیادہ 800-900 سال. اچھا، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہیلتھ، اتنی پازیٹیو پرسنالٹی، ہر وقت مسکراتے رہنے، اس کا راز بتائیں. بس دل پہ کوئی بات نہ لو، خوش رہو. اچھا. اور باقی کہتے ہیں کہ جب اچھے وقت ہمیشہ نہیں رہتے تو برے وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتے. سو لیو یور لائف. ایگزیکٹلی. 1980 میں آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا. اس وقت آپ ڈاکٹر بن چکے تھے یا بن رہے تھے؟ وہ ایف ایس سی کا ایگزام دیا ہوا تھا. اچھا، ایف ایس سی کا ایگزام. اینڈ آئی واز ویٹنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دا میڈیکل کالج. اچھا. تو وہ جو گیپ ہوتا ہے چھٹیوں کا، تو اس میں سم ہاؤ پی ٹی وی نے کہا سونا منڈا ادھر آ جاؤ. انہوں نے کہا آ جاؤ. جانزیب سہیل صاحب اللہ بخشے، انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھے پک کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا، میں گیا تھا ٹی وی اسٹیشن دیکھنے کے لیے ایک دوست کے ساتھ. تو جانزیب سہیل صاحب سے ملاقات ہوئی، چائے وائے پلائی، سموسے کھلائے. اس کے بعد جانے لگے، ہاتھ ملایا تو کہنے لگے کہ پلیز میں کام کرنا ہے. میں نے کہا جی میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے خاص. تو کہتے نہیں، ہمارے پاس پتھر آتا ہے، تراشنا ہمارا کام. یہ تو بات صحیح. آپ یس یا نو کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آئی ول گیو اٹ اے ٹرائی. وہ پہلا پلے ہوا، اس کے بعد ہوتے ہوتے آج ہوتے. اچھا، تھوڑی سی ناموس کی کہانی بتائیے کہ یہ بالکل ایک سپر ہٹ کیا تھا اس زمانے میں وہ ڈرامہ. وارث تھا، وارث کے بعد پھر ناموس، اس کے بعد یہ ناموس. تو جب اس وقت کہتے ہیں جی بالکل، جب مارکیٹس میں جاتے تھے، سڑکوں پہ نکلتے تھے، تو اس وقت تو سیلفی کا زمانہ نہیں تھا، نہ ہی سوشل میڈیا تھا. تو وہ اس وقت وہ جو شہرت تھی، اس کی کچھ کہانی سنائی. ہاں، اس وقت یہ تھا کہ خط آیا کرتے تھے. اوکے. اور پی ٹی وی کے ایڈریس پہ آتے تھے خط. اور وہ پھر جی ایم صاحب جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ وہ خط پڑھ کے سناتے تھے. اور اس میں ایکٹرز کے نام خط آتے تھے، پروڈیوسر کے نام خط آتا تھا، رائٹر کے نام خط آتا تھا. اور وہ اپنی بات، ایک پروگرام بھی ہوتا تھا یہاں سے، سلما صاحبہ کرتی تھی، سلما بیگ صاحبہ. بالکل. اس کے اندر بھی فیڈ بیک، اور اس میں فیڈ بیک آتا تھا. وہ خط پڑھ کے سنائے جاتے تھے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، خط آیا تھا کراچی سے، اور اس میں لکھا تھا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، اگر میں بادشاہ ہوتا تو اس پوری ٹیم کو میں ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دیتا. تو پھر ایک اور خط آیا کراچی سے میرے ہاسٹل کے ایڈریس پہ سمہاؤ. اور ہم نے کراچی جانا تھا، تو ٹرین شام کو، اسٹوڈنٹس کا ہمارا ٹرپ تھا. تو وہ جب میں ہاسٹل گیا کالج سے فارغ ہو کے، جب دروازہ کھولا تو خط پڑا ہوا تھا. تو اس میں محمد یوسف، بہم منزل کراچی، اور پوری تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اور جب بھی آپ آئیں کراچی. اور لکیلی اب رات کی ٹرین سے ہمیں جانا تھا. تو جب کراچی پہنچے، اگین ان دنوں میں سیل فون تو ہوتا نہیں تھا. تو وہ میں پہنچ گیا اس بندے کے پاس. میں نے کہا اتنے پیار سے لکھا تو اس کے گھر. تو میں نے جب نوک کیا، اپارٹمنٹ تھا بہم منزل، صدر بنس روڈ، صدر کراچی. اچھا. تو جب میں نے نوک کیا اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ شوق میں آ گیا کہ ابھی 3 دن پہلے میں نے خط لکھا اور میرے گھر کے سامنے بندہ کھڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ پھر یہ کہ آگے 2-3 دن اپنے، اس نے ٹھیک ہے وہ بہت مالدار نہیں تھا لیکن اسپیشل کار کروائی، پوری کراچی کی سیر کروائی. آپ نے بھی جا کے چیک کیا کہ ذرا ہے کہ مطلب وہ مالدار اسامی ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنے اس سے بڑھ کے ہماری عزت کی. اور میرا روم میٹ بھی میرے ساتھ تھا، پھر اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا. جس طرح آپ کو یہ واقعہ یاد ہے، اس شخص کے لیے بھی وہ ایک لائف ٹائم. محمد یوسف. اچھا، نام بھی یاد ہے آپ کو؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے، بہم منزل، صدر کراچی. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی یادداشت بڑی اچھی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں جہانزیب صاحب نے چائے کے ساتھ کھلایا کیا تھا. ہاں بالکل، ٹی وی کی کینٹین میں ہوتے ہیں. اور فینس کے نام بھی آپ کو. لاہور کا تھوڑا سا ایکسپیرینس مجھے بتائیے. پھر لاہور آپ گئے اور آپ نے وہاں سے جا کے پنجابی ڈرامہ کیا. ایک پشتون پنجابی ڈرامہ. وہ ایکسنٹ کیسے ایکوائر کیا اور زبان کیسے سیکھی؟ وہ ایسے ہوا کہ ایوب خاور صاحب پشاور رہ چکے تھے،
تو میں جب لاہور گیا تو میں ان سے ملا کہ جی میں آیا ہوا ہوں لاہور، شفٹ ہوا ہوں، تو اگر کوئی پلے ہو. تو وہاں پہ ایک میڈیکل سٹور تھا، تو وہ جو لڑکا تھا اونر، وہ ایوب خاور صاحب کے ساتھ کافی کلوز تھا. تو ایک دن میں گیا تو انہوں نے کہا ایوب خاور صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے کہ طارق آئے تو اسے کہنا مجھ سے ملے. میں چلا گیا، میں نے کہا جی سر کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یار تم ایسے کرو کہ سلیم طاہر ایک پروڈیوسر تھے لاہور کے، ان کے پاس جاؤ، وہ ایک پلے کر رہے ہیں، تو ہی نیڈز اے نیو فیس لاہور کے حوالے سے. میں چلا گیا. اب سلیم طاہر بیٹھے، ڈاکٹر صاحب کی حال چال ہے، ٹھیٹھ پنجابی میں وہ بولے. میں جی ٹھیک ٹھاک پنجابی بولتے رہے جتنی مجھے ٹوٹی پھوٹی آتی، کیونکہ ہند کو بھی ہم بولتے ہیں، آئی ایم فرام کوہاٹ، تو ہند کو پنجابی کو تھوڑا کر کے ایکسنٹ بن ہی جاتا ہے. لیکن ویسے آپ کی مدر ٹنگ جو ہے وہ پشتو، مدر ٹنگ پشتو ہے، فادر ٹنگ ہند کو ہے. تو آپ پشتو میں بھی فلوئنٹ تھے، ہند کو میں نہیں تھا، فلوئنٹ نہیں تھا، مجھے بالکل ہند کو نہیں آتی تھی. اچھا، وہ میں نے ٹوٹی پھوٹی جو تھا وہ میں نے ان سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے ایک اسکرپٹ رکھ دیا میرے سامنے کہ اے ڈاکٹر صاحب اسکرپٹ ہے تو اے تھوڑا رول ہے. جب میں نے اسکرپٹ کھولی تو پنجابی. میں نے پشاور میں کبھی ہند کو نہیں کی تھی، اس لیے کہ مجھے پشتو تو آتی تھی، ہند کو نہیں آتی تھی. میں سر میں یہ نہیں کر سکتا. نہیں ڈاکٹر صاحب میں چیک کر لیتے ہیں تو 80 ایم تھے، فکر نہ کرو ہو جاسی، تسی بسم اللہ کرو. اور پھر وہ اس میں کافی وہ ٹپیکل ورڈز ہوتے تھے پنجابی کے، پنجابی پڑھنا سیکھی میں نے. پھر وہ کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کروڑ کے بولو، کروڑ کے بولو. میں جی کروڑ کی ہوتا ہے، اندروں کڈو اندروں کڈو. میں کہا ٹھیک ہے جی اندروں کڈ دے. طارق صاحب کی پری اب بہت بڑی ہو گئی ہے اور اب یہ رائزنگ پاکستان کی پری ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم مینا. گڈ مارننگ، وعلیکم السلام. کیا حال ہے توثیق آپ کا؟ بالکل ٹھیک. تو ہم نے سوچا کہ باپ بیٹی کو اکٹھے بھی جناب فیچر کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اب آپ کو اپنا یہ کام دیکھ کے کیسا لگا؟ چھوٹی سے بچپن سے تم اداکارہ بہت اچھی ہو، میں نے نوٹ. میں آئی تھنک اس سے پہلے سے اچھی اداکارہ ہوں نا، کیا خیال ہے؟ ہاں یہ لائک سال سوا سال کی تھی تو سوات وغیرہ ہم جاتے رہتے تھے، تو ادھر میری وائف فوٹوگرافی زیادہ تر وہ کرتی تھی. تو جو ہی کیمرہ مینا ادھر دیکھو تو مینا ایک دم سے اسٹائل بنا کے کھڑی ہو جاتی، پاؤں ٹیڑھے کر لیے. وہ 1.5 سال کی ایک دم سے کیمرہ سینس ہو زبردست، فوراً جناب مینا نے وہ پوز دے دینا. مینا سے اکثر آپ کا ذکر ہوتا ہے شو میں، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے اب یہ بہت سی دنیا کی زندگیاں بدل رہی ہیں. ابھی آپ یہ میسیجز سنیں گے جو آئے ہیں، آپ کو بھی فخر ہوگا. لیکن ہاؤ ڈو یو فیل کہ مینا کو کہ آپ نے جیسی تربیت کی ہے، آج بائی دا وے 22 دسمبر ہے اور پاکستان میں ورکنگ ویمن ڈے ہے. اچھا، تو اس حوالے سے بھی آئی تھنک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ. تھوڑا سا طارق بھائی بتائیے کہ کیسے آپ نے مینا کو گروم کیا ٹو وٹ شی از ٹوڈے؟ مینا کو میں نے پار دی کہ لائک ڈو واٹ ایور یو وانٹ، اسٹڈیز میں، بچپن میں. اور اس میں میرا اتنا کمال نہیں ہے، میری وائف کا، اس کی مدر کا زیادہ کمال ہے، کیونکہ میں تو زیادہ تر ٹریول پہ ہوتا تھا، جو میری ایسی تھی، تو وہ پیچھے مینا کو ذرا ٹیون اپ رکھا کرتی تھی اچھا خاصا. اور باقی جہاں تک اسٹڈیز کا تعلق ہے، اس نے کہا ڈیڈ میں نے یہ پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا گو ایڈ. میں نے اسکول میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا گو ایڈ. مجھے اسکول پسند نہیں ہے، شفٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے گو ایڈ. ایون جب اس کے رشتے آ رہے تھے تو اس وقت بھی جب رشتہ آتا تو میں اسے پوچھتا تھا مینا واٹ ڈو یو تھنک؟ کہتی ڈیڈ نو. میں کہتا نو. اور وائف میری لڑتی تھی کہ یہ کیا، یہ آپ اس کو سر پہ چڑھا رہے ہیں، اس کو کدھر پھنسائیں، عمر گزر جائے گی، یہ باہر جا رہی ہے. شی واز گوئنگ ٹو US فار ہر ماسٹرز. تو اس کو جو ہے نا باندھ کے اس کو بھیجنا چاہیے. وہ میں نے کہا ریلیکس ریلیکس ریلیکس. پھر جناب ایک رشتہ آیا. میں نے کہا مینا واٹ ڈو یو تھنک؟ کہتی ہے ڈیڈ یس. میں کہا اوکے یس. تو لائک اور ماشاءاللہ عمر سے ہماری ملاقات بھی ہے. لولی کپل دے آر. اچھا مینا، اب ذرا تھوڑا طارق صاحب کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ کہ ویسے بائی دا وے بڑا عجیب سے لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اپنے والد کے بارے میں، کیونکہ دیکھنے میں 2 شاٹ اگر کٹ کریں ذرا، کوئی ہے 2 شاٹ ہمارے پاس؟ دونوں بہن بھائی لگ رہے ہیں. You made my day. آپ کے بھائی آپ کے کتنے بڑے ہیں؟ 8 سال؟ تھوڑا سا ہی پڑے ہیں، تھوڑا سا ہی بڑے. اچھا مینا، ٹیل اس اباؤٹ طارق صاحب ایز اے فادر. مطلب ان کی اداکاری تو ہم آف کورس اس کو تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن کیسا آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ جو گائیڈ کر رہی تھی، اب ہم سوالوں پہ بھی آئیں گے، جو آپ گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ بچیوں کو بزنسز میں، اس میں ایک پورا سپورٹ گروپ گھر میں، گھر کے لیول پہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ذرا بتاؤ کہ طارق صاحب کی کیا کنٹریبیوشن تھی ایک بیٹی کی حیثیت سے تمہارے کریئر میں؟ سو آئی تھنک جو ڈیڈ نے کہا نا، دیٹ واز ایگزیکٹلی اٹ. ایز پیرنٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو امپاور کرو اور ان کو
عقلمند سمجھو اور ان کی ڈیسیجنس کو بھی جو ہے, اور اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی کریٹ ہوتی ہے نا, جب آپ ڈیسیجن لیتے ہو تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ کو لینی ہوتی ہے. تو آئی تھنک ون آف دا تھنگز دیٹ مائی ڈیڈ اینڈ مائی موم بوتھ ڈیڈ واز, جیسے میں بتاتی ہوں کہ میں نے بہت چھوٹی ایج میں چیزیں بیچنی شروع کی, انہی کی چیزیں لے کے, انہی کو بنا کے, انہی کے لیمن لے کے, انہی کو نیمبو پانی بنا کے واپس بیچتی تھی. تو یہ وہ خرید لیتے تھے. پرینک ہوتا تھا آپ کے ساتھ. نہیں وہ پتہ ہوتا تھا. ہم ان کے ہم نے ایون بچپن میں ہی بینک اکاؤنٹس کھلوا کے دیے تھے, اور وہ جو ہے لائک اس میں یہ ہوتا تھا جو انکم ہوتی تھی اس میں جمع ہوتی تھی. اور میرا بیٹا ابراہیم وہ تو اس کو جو ہی عیدی ملتی تھی تو فوراً مجھے آ کے کہتا ڈیڈ اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر دیں. تو کیوں بھائی, کیوں ڈالرز خرچ نہیں ہوں گے, اس طرح بچے رہیں گے. تو یہ جو ہے نا. اچھا مینا آپ کچھ بتا رہی تھی. تو یہی کہ یہ لوگ جو ہے نا مطلب مسلسل ان لوگوں نے بہت چھوٹی ایج سے کبھی بھی کسی ایسی چیز کے اوپر ہمیں فورس نہیں کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ ایک ڈائریکشن ہے, اسی میں چلنا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں دیکھنا. ایکچولی ایون پڑھائی کے معاملے میں بھی مطلب وہ پریشر ہوتا تھا اسپیشلی ارلی ایج پہ, اے نہ آنے پہ جو ہے وہ دھمکاتے تھے آئی ڈونٹ لائک بناناز. تو اور اس کو سزا کے طور پہ میں کہتا تھا کھانے ہوں گے تمہیں 2 کیلے تمہارے, اور یہ رو رہی ہوتی تھی اور کیلا کھا رہی ہوتی تھی. اچھا بٹ آئی تھنک یہ جو امپاورمنٹ والا اینگل ہے نا یہ بہت زیادہ تھا کہ مطلب مجھے ہمیشہ یہ بلیو تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ہوگی نا تو میرے پیرنٹس مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے, وہ میری بات کو ڈسمس نہیں کریں گے. کوئی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا کل باہر کوئی مسئلہ ہو جائے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. آئی تھنک مجھے کبھی بھی یہ فیئر نہیں تھا. اچھا طارق بھائی, مینا ہمارے رائزنگ پاکستان کی ہمارے شو کی فیملی کا حصہ ہیں اور تقریباً ہر ہفتے ہی کبھی ریگولرلی کبھی ارریگولرلی آتی رہتی ہیں اور لوگوں کو مشورے دیتی ہیں. مدیحہ نذیر ایبٹ آباد سے, مینا باجی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے والد صاحب سے ہمیں ملوائیں گی. آج انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تھینک یو مینا باجی. اور ہمیں آج پتہ لگا کہ جب آپ مہندی لگانے کا کاروبار کرتی تھیں اور ربڑ اور موتیوں سے بنے گجرے اور بریسلیٹس بنا کر بیچا کرتی تھیں تو آپ نے کہا تھا کہ میرے والد مجھے سپورٹ کرتے تھے. آج ان کو حقیقت میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. مدیحہ نذیر ایبٹ آباد سے. مجتبیٰ احمد سالک آزاد کشمیر سے, میں اپنی پرانی کتابیں فروخت کرنا چاہتا ہوں مینا باجی, لیکن پوسٹ آفس کی ڈیلیوری چارجز بہت زیادہ ہیں. میں کیسے کتابوں کو فروخت کرنے کا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہوں؟ سو جو ڈیلیوری چارجز ہیں نا وہ آپ نے ہمیشہ کسٹمر کے اوپر شفٹ کرنے ہیں. ڈیلیوری چارجز کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دیتا, وہ ہمیشہ آپ کسٹمر کو بتاتے ہو کہ آپ جو بھی آپ کی سٹی ہے اس میں یہ ڈیلیوری چارجز پڑیں گے, وہ آپ ایڈ آن کرتے ہو. تو ڈیلیوری چارجز کی بیسس پہ آپ کو کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ظاہر ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کا آڈینس ہے اس کے لیے آپ بہترین پروڈکٹ دے رہے ہو, اور جب پروڈکٹ اچھا ہوتا ہے تو فرینکلی آڈینس جو ہے وہ کچھ بھی پے کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اگر آپ ٹرولی پرابلم سالو کر رہے ہو ان کے لیے. نیلا دلہ سے ملک عرفان, مینا آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ کہ خریداری کرتے ہوئے میں بارگیننگ نہیں کرتی. تو بارگیننگ تو کیا ہمارا حق نہیں ہوتا؟ اگر مجھے کوئی چیز سستی کر کے مل رہی ہے تو یہ میرا حق ہے, کیونکہ پیسے بچانا بھی میرا حق ہے. اب میں اتنا امیر تو ہوں نہیں مینا باجی آپ کی طرح کہ جو منہ مانگا پیسے مانگے اس کو ادا کر دوں. سو یہ بالکل بات نہیں ہے کہ میں بارگین نہیں کرتی, یہ سچ نہیں ہے. مجھے بھی جہاں پہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرائس انفلیٹڈ ہے, یا کچھ جگہ ہوتی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے پرائس ڈبل کر کے یا ٹرپل کر کے بتاتے ہیں اور وہاں بارگیننگ کرنی ضروری ہوتی ہے, وہاں پہ بارگین کرنا چاہیے. میں ان چھوٹے بزنسز کی بات کر رہی تھی جو گھر سے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے اسٹال لگا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ خود ہی سے ڈسکاؤنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں یا لوگ ان سے بارگین کرتے ہیں. وہاں پہ اس بات کی سینسی, پر ایکچولی میں ایک پورا سیشن کرنا چاہتی ہوں جو کہ اسپیسیفکلی اس ٹاپک کے اوپر ہو. میں پرائسنگ اور بارگیننگ کے اوپر بات کرنا اوکاڑا سے فیض خان بلوچ, مینا باجی سے سوال یہ ہے, سوال سے زیادہ ان کا شکریہ ہے کہ آپ نے اور انہوں نے مل کر پچھلے پروگرام میں جو باتیں کی تھیں وہ بہت دل کو لگی. میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بھی کپڑوں کی دکان بنائی تھی. اچھا. اور سب سے پہلے تو خاندان میں ایک شادی آ گئی, سب نے مجھ سے کپڑے لیے, میں بڑا خوش ہوا, لیکن سب نے کہا گھر کی بات ہے دے دیں گے. اب جس کی شادی ہوئی تھی اس کا پیارا سا بچہ بھی ہو گیا ہے, ابھی تک پیسے نہیں ملے کپڑے. یہ جو ہے یہ بڑے آپ کو شروع میں رولز اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں, اس لیے ہم نے لاسٹ ٹائم اس پہ بڑی لمبی بات کی تھی, تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ فیملی کے اندر اور دوستوں میں بزنس کرنے کے کیا اصول ہونے چاہیے. آئی تھنک فرینڈز اور رشتہ دار سب سے ایزیلی جو ہے آپ کا بزنس پورا ڈبو سکتے ہیں اس طرح کی بارگیننگ اور ڈسکاؤنٹنگ کے تھرو. ان کا بھی بزنس ہے نا تو اس لیے. اچھا, اور وہ رشتہ دار ہی جا کے کھا پی کے آ جاتے ہوں گے. مسز دانش کشمیر سے, سر میرا سوال ہے کہ ای کامرس بزنس کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ مینا باجی سے کہیں جلدی سے بتائیں.
ای کامرس جو ہے وہ آن لائن بزنس کو کہتے ہیں. سو ای کامرس جو ہے آپ آن لائن جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ ای کامرس کے زمرے میں آ جاتی ہے. آپ کو ای کامرس بزنس کرنے کے لیے آن لائن صرف ایک شاپ بنانے کی ضرورت ہے جو کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو سکتی ہے. مطلب جیسے انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک میں سے کسی بھی چیز پہ آپ اپنے پروڈکٹس کی پکچرز, ویڈیوز, اس کے اراؤنڈ کانٹینٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں اور آرڈرز لینا شروع کرتے ہیں. اور آپ کو ہمیشہ اسی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک آپ کو شروع میں کسی ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ڈے 1 پہ کہتے ہیں ہم ایپ کیسے بنا لیں, ہم ویب سائٹ کیسے بنائیں. ایسی کسی چیز میں پیسے پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بیسک لیول پہ ٹیسٹنگ کریں پہلے اور پھر اس کو گرو کریں. بٹ دیٹس واٹ ان ای کامرس بزنس از. طارق بھائی, آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی بیٹی آپ کے برابر میں بیٹھی ایسے لوگوں کو بڑے بڑے مشورے دے رہی ہے؟ یہ میرا کوئی مشورہ نہیں مانتے, یہ گھر کی مرغی دال برابر والا چکر ہوتا ہے. I really feel proud of her. اور جب میں دیکھتا ہوں اس کو بولتے ہوئے ڈفرینٹ سیمینارز پہ یا جو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پر آپ میرا کوئی مشورہ مانتے ہیں؟ اکثر نہیں مانتے. کیا بات کریں, کوئی ہے نا. ہی از اے ویری ٹپیکل انٹرپرینور. ایک ٹپیکل انٹرپرینور جو ہوتا ہے نا وہ عام طور پہ بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتا ہے. وہ بہت, اس کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف جاتا ہے. اور راستے میں جو لوگ اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, عام طور پہ ایک جو ٹپیکل انٹرپرینور ہوتا ہے وہ نہیں سنتا اس کی بات. تو یہ بھی بالکل اسی طرح, میں ان کو جتنی مرضی کوششیں کرتی ہوں نا ادھر کھینچنے کی ادھر کھینچنے کی. اچھا, اس وقت تمہیں پتہ ہے تمہارے ویورز کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کا تو اپنا بس کی بات نہیں مانتا. تو سچائی یہی ہے, کیا کریں کیا کریں. اچھا, کوئی ایک مشورہ جس پہ تمہیں بہت دل دکھتا ہے تمہارا, تمہارے ابا نے تمہارا وہ مشورہ نہیں مانا زندگی میں, دنیا تمہاری بات مانتی ہے اور گھر والے نہیں. بزنس کے اراؤنڈ ان کا لوگو مجھے بڑا برا لگتا ہے. او ہو یہ لگی ہے پیچھے لوگو چینج کرنے کا, بنوا دو. پھر میں نے کوشش کی تھی بنوانے کی, یہ اس پہ بھی یہ اینڈ میں اسی پہ پر میرا اپنا لوگو جو ہے دیکھو یہ کتنا پیارا ہے, اس میں یہ میرے ان کو اپنا لوگو بہت اچھا لگتا ہے. اس کو ذرا ایک سیریس سوال کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں, کیوں ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آپ نے جو خود چیز کریٹ کی ہوتی ہے, کیوں چینج کریں لوگوں؟ ہاں بٹ آپ کی جو آپ برانڈ بلڈ کرنا چاہ رہے ہو, دیکھیں میری بات سنیں, ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے پر نہیں ہونی چاہیے. جو بزنس ہے نا وہ ایک اینٹی ہے, اس کی لائف کی رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کی زندگی کے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنے ایموشنس کو آپ سائڈ پہ کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا میرا بزنس میرا بیبی ہے, نہیں, آپ کا بزنس آپ کا بیبی نہیں ہے. آپ کا بزنس ایک سیپریٹ اینٹی ہے جس کو آپ نے وہ چیزیں دینی ہے جو اس کو ریکوائرڈ ہیں ٹو گرو. ایکچولی بیبیز کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے, بچوں کے ساتھ بھی آپ کی اٹیچمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہیں. بٹ دیکھیں, اگر آپ کے بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا نام بدلا جائے, اس کا لوگو بدلا جائے, کوئی بھی چیز بدلی جائے اس کے بارے میں, تو آپ کو وہ کرنا چاہیے. ایموشنل اٹیچمنٹ, لیکن بزنس کا نام تو ٹھیک ہے نا. ہاں نام ٹھیک ہے, نام ٹھیک ہے. چلو اب کیا یہ نام تو بھی آ جائے. اچھا, مینا کا نام کس نے رکھا تھا؟ مینا کا میں نے. آپ نے رکھا تھا. تمہیں اپنا نام کیسا لگتا؟ مجھے اپنا نام بہت اچھا لگتا ہے. آئی لو مائی نیم. سارے ان کے ڈیسیژنز. اور یہ پشتو کا ورڈ ہے بیسیکلی. وہ مینا طوطے والی مینا نہیں ہے, مینا, میم یہ نون ہے, مینا. مینا پشتو کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے پیار, محبت, پیار, محبت. یہ مینا نہیں ہے. ہاں, مینا زتاسرا مینا کوم از آئی لو یو ان پشتو. تو مینا جو ہے وہ بالکل لٹرلی لو ہے, محبت. واہ. اچھا جی, علی میرانی کہوٹا سے بڑا مزیدار میسج ہے. توثیق بھائی, میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے رائزنگ پاکستان میں فہد بھائی اور مینا باجی کے مشورے غور سے سننے شروع کیے اور ان پر عمل کیا, ہمت کی اور ایک آن لائن بزنس شروع کیا. زبردست. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بزنس اب چل پڑا ہے اور میں پروفٹ کما رہا ہوں. زبردست. آج میں رائزنگ پاکستان کا, پی ٹی وی کا, توثیق بھائی آپ کا, مینا, فہد, سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شو سے سیکھ کر میں نے بزنس شروع کیا اور اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں لوگوں کو بھی مشورے دے سکتا ہوں. زبردست. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. میرا خیال ہے علی میرانی کے لیے کلیپ ہونا چاہیے. کون سی سٹی میں ہے یہ جی کہوٹا. کہوٹا, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اس طرح کے میسیجز ہی دے میک یور ڈے. یہ دے میک یور ڈے. اور ہم لوگ جو صبح 5-5:30 بجے اسلام آباد کی سردی میں کوہرے کے اندر اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کے آتے ہیں, تو اس کا آف کورس یہ ہمارا پروفیشن ہے, ہمارا کام ہے. لیکن یقین جانیے میرانی صاحب, آپ کے جیسے جو لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں چاہے بزنس کے حوالے سے, چاہے امپاورمنٹ کے حوالے سے, انٹیریئرز کے حوالے سے, سوشل کوئی بھی, میڈیسن کے حوالے سے کوئی بھی تبدیلی آ رہی ہے, میرا خیال ہے پی ٹی وی کا, رائزنگ پاکستان کا سب سے بڑا
جو ہمیں حاصل وصول ہوتا ہے نا وہی. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا جی, میسیجز ہوئے پورے. کوئی ایک چیز جو تم اپنے والد کو آج تک نہیں کہہ سکی تمہارے ساتھ بیٹھے؟ آج تک کیا نہیں کہہ سکی میں آپ کو؟ ان کو کیا پتا, تم بتاؤ. یہ تو کھری کھری کہہ دیتی ہے جو ہوتا ہے. یہ وہ بچہ ہی نہیں ہے جو کہ جو ہے نا یہی سوچے کہ کہوں یا نہ کہوں, جو اس کے دل میں آتا ہے کہہ دیتی ہے. اینڈ دیٹ از دی بیوٹی آف آور ریلیشن شپ, رائٹ, کہ ہماری جو کمیونیکیشن لائنز ہیں وہ آئی تھنک جب آپ کی اگر ریلیشن شپ میں اسٹرانگ ہو تو دیٹس واٹ میٹرز تم موسٹ. امی سے زیادہ کلوز ہو یا ابو سے؟ میں آئی تھنک اس پوائنٹ پہ دونوں سے ایکولی کلوز ہوں, پر اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں یہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے جب ڈیڈ ٹریول بہت زیادہ کرتے تھے, ہم موم کے ساتھ ہی زیادہ بڑے ہوئے تو پھر موم سے زیادہ کلوز تھے. ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ تو میں نہیں کہوں گی, ابھی بھی یہ بزنس پورا کر رہے ہیں, بٹ اس جب ان کا جو پبلک ہیلتھ سیکٹر میں جو یہ کام کر رہے تھے وہ تھوڑا سا انہوں نے سلو ڈاؤن کیا اور بزنس پہ فوکس کیا, تو دین وی سو ہم مور. تو اب تو آئی تھنک دونوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ سملر ہے. طارق بھائی, کوئی ایسی چیز جو آج تک آپ مینا کو نہ کہہ سکے, ابھی کہیے. یہ بھی سارا کچھ ہی کہہ دیتے ہوتے ہیں. ایسا میرے خیال میں دل میں کوئی ارمان نہیں رہا, جو تھے وہ پورے کر لیے. کبھی ڈانٹا ہے آپ نے؟ کئی دفعہ ڈانٹا ہے. ہم وہ والے بچوں کی وہ ہیں ایج ہیں جنہوں نے مارے کھا کے بڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈانٹے مارے, اور ہم تو شرارتی بھی بہت زیادہ تھے. میں اور میری چھوٹی بہن ایمن اور ابراہیم بھی, ایکچولی میرا جو چھوٹا بھائی ہے, ہم تینوں بہن بھائی ٹھیک ٹھاک شرارتی بچے تھے, جو ہر وقت جو کرتوتی بچے نہیں ہوتے, جو کوئی نہ کوئی مطلب کچھ نہ کچھ حرکت کر کے روز شام کو کوئی نہ کوئی خبر آئی, ہاں کوئی نہ کوئی خبر آئی ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو بچپن میں ہوا ہوتا ہے پھر وہ ہم اس کا بدلہ اپنے بچوں سے لیتے ہیں. تو وہ زیادہ تر اسٹڈیز پہ ہی ہوتا تھا کہ سیکنڈ کیوں آئی ہو, فرسٹ کیوں نہیں آئی. تو وہ بھی کہتے تھے اب سیکنڈ آ گئے, یہ بھی بڑا کمال ہے, یہ بھی بڑا کمال. ہاں. اچھا طارق بھائی بتائیں, آج کل کے جو ڈرامے پرائیویٹ چینلز پہ بھی چلتے ہیں, آگے پیچھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے, کیسے لگتے ہیں آج کل کے ڈرامے؟ دیکھتا تو ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں, آج کل بھی ایک پلے میں میں کام کر رہا ہوں, لیکن وہ چیز نہیں رہی جو پی ٹی وی کے پلیز میں, اور جو محنت ہوتی تھی, ایفرٹ کرتے تھے سارے, ٹیم ورک ہوتا تھا, وہ چیز اب نہیں رہی. پہلے یہ ہوتا تھا اسکرپٹ آتی تھی, چاہے ایک چھوٹا سا رول ہے ایک سین کا, اسکرپٹ اس کو پوری ملتی تھی اس کریکٹر کو, اور وہ پوری 5 دن 4 دن ریہرسل ہوا کرتی تھی, اور ہر ایکٹر کو موجود ہونا ہوتا تھا اس ریہرسل میں, اور اپنا اور پتہ ہوتا تھا ایکٹر کو کہ میں کہاں فٹ ان ہو رہا ہوں اس پلے میں. جو 2 دن ریہرسل پہ نہیں آیا اس کو پھینکا نکال کے اسی جگہ دوسرا ایکٹر لے لیا. اب ریہرسل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب یہ رول ہے آپ کا, فون پہ بتا دیتے ہیں, کل صبح ریکارڈنگ ہے. ایکچولی پورا رول بھی نہیں بتاتے. ریسنٹلی یہ ایک پلے کر رہے تھے جس کا میں ان کو پڑھ کے وہ اسکرپٹ پہ سے وہ کری تھی, بٹ تو وہ آپ کو آپ کا سین نکال کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ جی آپ کا سین ہے, یار اس کے آگے پیچھے کیا ہے, آپ کنفیوز ہوتے ہو کہ یار میں کس قسم کا, ڈائلاگ ڈیلیوری کا بھی ڈفرینٹ, اب مزہ نہیں اس طرح سے, مزہ اب اس طرح نہیں ہے, کمرشلائز ہو گیا ہے, پیسوں پہ آپ نے وہ ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. پہلے تو ٹی وی کا ہوتا تھا کہ لیڈ کتنے ہیں, میجر سپورٹ کتنے ہیں, سپورٹ کتنے ہیں, مائنر کتنے ہیں, یہ فکس ہوتا تھا, آپ کو پتہ ہوتا تھا بھئی یہ لیڈ رول ہے, یہ رول ہے آپ کو. اب آ کے آپ نیگوشیٹ, اور لائک مجھے آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ایکٹر اس طرح سے, تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا وہ مجھے بڑا, اس کو رکھے اپنی مینیجر. طارق بھائی آئیڈیا آ گیا, مینا چلو تمہیں میں ٹارگٹ دیتا ہوں. ہاں میں ہر وقت یہ کہتی ہوں طارق بھائی کو جناب ری برانڈ کر کے, ری لانچ کر کے, نئے لوگوں کے ساتھ ڈینٹ پینٹ کر کے. نہیں, ان کو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل اسٹریمنگ مطلب پلیٹ فارم ہے, ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کا فرسٹ ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم کے لیے, انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا دیں آپ, تو تم ان کی مینیجر بنو نا. صحیح بات ہے, ہاں ہے نا جی, ڈن ہو گیا, ایسے ہی کرنا چاہیے. چلے آج آپ دونوں کے اکٹھے آنے کا فائدہ ہوا. انہوں نے مجھے کال کر کے, لائک ایک تو وہ بھی ڈیٹیل میں نہیں بتاتے نا, ان کے جس طرح اس پلیٹ فارم کے یہ سچویشن ہے, انگلش میں ایک وہ پلے بنا رہے ہیں, تو آڈیشن آپ کا چاہیے, کوئی ہم آپ کو اسکرپٹ بھیج رہے ہیں, اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے آڈیشن. میں نے کہا یار کم آن, یو نو می ویری ویل, کہ بھئی یہ آڈیشن. میں نے کہا آڈیشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تو نئے لوگ آڈیشن دیتے ہیں. میں نے کہا فلانا پلے ہے, وہ اٹھاؤ, عہد وفا, دس از واٹ آئی لک لائک ایٹ دس, ہاں یہ دیکھو, ٹریفک کا میں نے سین اس کو بھیجا. میں نے کہا انگلش اگر چیک کرنی ہے ادھر سے انگلش ایکسنٹ میرا دیکھ لو, دیٹس اٹ. اور اس کے بعد دے نیور گاٹ بیک ٹو می. طارق بھائی, مینا بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. مینا سے بڑے عرصے کا وعدہ تھا
ہاں इसका हमसे वादा था कि मैं अपने कि I वालिद will के bring साथ that. लास्ट वीकेंड भी वो हुआ था, हाँ, लेकिन वो कुछ- लेकिन आई वाज बिजी इन एन इवेंट, Exactly. तो So thank you very much both of you. बहुत मजा Thank आया. you so much for having us. और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आज 22 दिसंबर है, पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन का दिन मनाया जा रहा है. उस हवाले से मेरा ख्याल है एक रोल मॉडल बाप हैं आप और एक रोल मॉडल बेटी हैं आप. ऐसी ही बेटियों की तरबियत भी होनी चाहिए और ऐसे ही बाप के साथ दोस्ती भी होनी चाहिए ताकि आप अपने करियर में एज अ वर्किंग वुमन जो है वो कामयाब हों भी और दूसरों को कामयाब करें. Thank you. सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू वेरी Thank you, मच. thank you, राइजिंग Sasi. पाकिस्तान में वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाई जाएगी हम सब की फेवरेट, आपकी दोस्त, हमारी उस्ताद डॉक्टर फौजिया सईद से. और इसी हवाले से जो पाकिस्तान में आज का दिन मनाया जाता है वर्किंग वुमेन के दिन के हवाले से, और इनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अंदर 2 कवानीन वर्किंग वुमेन के हवाले से जो कि डॉक्टर फौजिया और इनके साथ हम जैसे दीवानों ने मिल के बनवाए आज से बहुत साल पहले, उसकी कुछ कहानी आपके सामने अनफोल्ड करेंगे. और पाकिस्तान में जो ख़वातीन फैक्ट्रियों में, कारखानों में, दफातर में काम करती हैं, उनके क्या राइट्स हैं और वो किस तरह से अपना सर फख्र से बुलंद करके काम कर सकती हैं, इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. फौजिया से मिलवाते हैं आपको इस ब्रेक के बाद.